Assalamualaikum. In this video we will discuss about fundamental rights which are given in Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. In previous video we have discussed Article 9, 10 and 10A, and in this video we will discuss about Article 11 to 20. So what is Article 11? Slavery, forced labor etc. are prohibited अंडर आर्टिकल 11. आर्टिकल 11 कहता है कि स्लेवरी किसी भी फॉर्म में हो वो नॉन एग्जिस्टेंस है, फॉरबिडन है, और कोई भी ऐसा लॉ जो उस स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करवाए या फैसिलिटेट करे तो ऐसा कोई भी लॉ उसको परमिशन उसके इम्प्लीमेंटेशन की या उसकी प्रैक्टिस की परमिशन नहीं दी जाएगी पाकिस्तान में. नेक्स्ट कहता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोहिबिटेड. तो हर तरह की फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. अब इसमें फोर्स लेबर में हम देखते हैं कि जब फैक्ट्री में एक बंदा काम कर रहा है तो उसने काम करना है 9 से 4 तक, उसकी टाइमिंग है. तो जब आप 9 से 4 तक की बजाय आप उससे 9 से 10 तक काम करवाते हैं बाय एनी मीन्स ऑफ फोर्स, किसी भी तरह से आप उससे जबरदस्ती वो काम करवाते हैं, तो ये अंडर फोर्स्ड लेबर आ जाता है. अब स्लेवरी की फॉर्म्स जो सेमी स्लेवरी फॉर्म्स होती हैं वो हम कह सकते हैं कि जैसे जो कि गरीब लोग जो अंडर लाइन ऑफ पॉवर्टी रह रहे होते हैं, अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी रह रहे होते हैं, वो अगर किसी से कोई कर्जा लेते हैं तो वो मालकान जो हैं वो उन्हें सख्त शराइत पर कर्जे देते हैं जो उनके लिए इम्पॉसिबल होता है कि उन कर्जों को वो रिटर्न करना. तो उसके बदले में वो लोग उनसे और उनके पूरे खानदान से, बीवी बच्चों जो भी खानदान के फर्द शामिल हैं, उन सब से वो जबरदस्ती काम लेते हैं, तो फोर्स लेबर करवाते हैं. इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, भट्टा मालकान जो हैं वो हम देख सकते हैं कि वो इस तरह करते हैं, या कोई घरेलू मुलाजमीन जो हैं उनके कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कह देते हैं कि मेरे मुलाजिम ने ये जो मेरे पास ये काम कर रहा है ये मेरे पास ही काम करता रहेगा, ये यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि इसने इतने लाख का मेरा नुकसान किया है या मेरी चोरी की है. जब वो मुझे पैसे दे देगा तो तब मैं उसे फ्री कर दूंगा, वो चला जाएगा. जब तक नहीं दे सकता वो काम करे. इसमें उनके क्या होते हैं, इंटेंशन क्या होती है कि मिनिमम सैलरी पे वो बहुत ज्यादा काम उनसे करवाएं. नेक्स्ट कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी इंगेज्ड इन फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट. कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो किसी फैक्ट्री, माइन या किसी भी ऐसे खतरनाक जगह पे काम नहीं कर सकता. अब ये कानून बना दिया गया है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पाकिस्तान में. इंडिया में, पाकिस्तान में कहीं भी हम ये नहीं देखते. कि अब हम इसको देख सकते हैं कि फैक्ट्री और इन सब के बाहर तो लिखा होता है कि 14 साल से कम उम्र बच्चे से काम नहीं लिया जाएगा या ऐसे मजदूर नहीं आ सकते या इस तरह, लेकिन काम करवा रहे होते हैं. वर्कशॉप्स पे काम करवा रहे होते हैं, छोटे 7-8 साल के बच्चों से भट्टा पे काम करवा रहे होते हैं. और कई जगहों पे हम देखते हैं कि वो 14 साल से कम उम्र बच्चे वो काम कर रहे होते हैं. वो जो छोटे होते हैं वो अपने घर के बड़े होते हैं, वो घर का कार्य, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कंट्री की ऐसी नहीं है कि हम हर एक को प्रोवाइड कर सकें. तो इसकी वायलेशन हम देखते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इस लॉ की. इसमें हम अब इसी लॉ की इसी आर्टिकल के आगे एक्सेप्शन दे देता है कि सिवाय इसके कि किसी ऐसा फोर्स लेबर वगैरह जो लॉ के किसी कानून के तहत करवाई जाए, जैसे कैद बा मुशक्कत है या इस तरह का कोई काम, या लॉफुल पर्पस के लिए कोई काम करवाया जाए फॉर द पब्लिक पर्पस, पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक के लिए ऑर्डर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो वो इसकी आर्टिकल 11A में नहीं आएगा. लेकिन इसके साथ ही वो आगे इसकी भी एक्सेप्शन दे देता है कि नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी ऑफ अ क्रूअल नेचर और इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी. नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 12 रेट्रोस्पेक्टिव. आर्टिकल 12 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट. तो माजी की रोशनी में किसी भी बंदे को कोई भी सजा नहीं दी जा सकती कि जो काम उसने माजी में किया. अब एक बंदे ने एक कोई भी एक्ट किया है या कोई ऐसा ओमिशन किया जो लॉ में प्रोहिबिटेड था,
جس کی سزا اس دن کے لیے ایک اسپیسیفک تھی اور نیکسٹ ڈے اس کی امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو اس پریویس ایکٹ کے تحت جس ٹائم میں اس نے وہ کام کیا ہے اس ٹائم جو لا انفورس تھا اس کے مطابق اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، نئے کے مطابق نہیں دی جائے گی. فرض کریں اب آج کے دن میں چوری کی سزا کامنلی ہم دیکھتے ہیں کہ دی جاتی ہے قید کی صورت میں، امپریزنمنٹ کی صورت میں. اچھا، مسٹر اے ہے وہ آج کے دن چوری کر لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے اگر میں پکڑا گیا تو مجھے امپریزنمنٹ کی سزا ہوگی. کل امینڈمنٹ ہو جاتی ہے قانون کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے لازمی. لیکن اب وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، مجھے تو یہ پتا تھا کہ سب کو امپریزنمنٹ ہو رہی ہے تو مجھے بھی امپریزنمنٹ ہی ہوگی اگر میں پکڑا گیا. تو اگر مجھے پتا ہوتا میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو میں کبھی نہ کرتا. اب اس بندے کو وہ یہ پلی لے سکتا ہے، تو کانسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ جس ٹائم پہ اس نے آج کے دن جو اس نے چوری کا کام کیا، یہ جو بھی کیا اس کی سزا اگر امپریزنمنٹ ہے تو اس کو امپریزنمنٹ کی ہی سزا دی جائے گی. اسے کسی بھی قسم کی گریٹر پینلٹی یا کوئی بھی اس کو آنے والے کسی بھی وقت میں اس کو ماضی کی کوئی بھی کام کی پنشمنٹ نہیں دی جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آرٹیکل 13 پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمینیشن. آرٹیکل 13 پرووائڈ کرتا ہے پروٹیکشن ڈبل پنشمنٹ کی کہ کوئی بھی بندہ ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ پنشیبل بائی لا ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ اس کام کے لیے پنش کیا جائے گا، بار بار ایک سے زیادہ دفعہ اس کو اس ایکٹ کے لیے پنش نہیں کیا جائے گا. پھر آگے کہتا ہے کہ کسی بھی بندے کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، اس کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ہی خلاف گواہی دے. لیکن اس میں آگے ایکسیپشن اس میں آ جاتا ہے کہ آرٹیکل 13 کے انڈر ہی آ جاتا ہے سیکشن 164 اینڈ 364 آف CRPC کہ کنفیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں جب وہ اپنے خلاف ہی اپنے بارے میں ایز اے وٹنس آ سکتا ہے یا کنفیشن کر سکتا ہے جب وہ ویلنگ ہو. اگر وہ ویلنگ نہیں ہے تو بائی کمپلشن بائی فورس آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے خلاف گواہی دے. نیکسٹ ہے انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین انڈر آرٹیکل 14. آرٹیکل 14 کہتا ہے the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. اب ہیومن ڈگنیٹی کی پروٹیکشن یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں آ جاتی ہے. Every citizen has a right to life, include right to live with human dignity and all that goes. اب human dignity کیا ہے؟ All that goes along with the bare necessaries of life such as adequate nutrition, clothing, shelter over the head, facilitates for reading, writing, expressing oneself in diverse form, freely moving about and mixing commonly with fellow human beings. یہ تمام human dignity میں آ جاتے ہیں. تو نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ہوم کی پرائیویسی وائلیٹ کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کسی کے ہوم پہ جاتے ہیں تو آپ اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے، آپ اس کی پرائیویسی کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. ایون کہ اگر لا کے تحت بھی کوئی کسی کے کسی کے ہوم میں آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس پہلے وارنٹ ہونا چاہیے. جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں ہوگا آپ کسی کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے، اس کی پرائیویسی کو نہیں وائلیٹ کر سکتے اور کسی بھی بندے کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے. نیکسٹ آرٹیکل 15 ہے فریڈم آف موومنٹ ایوری سٹیزن. اب یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کہیں بھی رہے، آئے جائے، فریلی موو کرے پاکستان کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ رہائش پذیر ہو جائے یا کسی بھی ایریا میں کسی بھی علاقے میں جا کے سیٹل ہو جائے، تو یہ اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے وچ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرووائڈز. اس کے لیے پھر آگے آ جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن ہے امپوزڈ بائی لا. جب اگر اس کی یہ موومنٹ
اس کی فری موومنٹ کسی بھی سٹیزن کو نقصان پہنچا رہی ہے یا پبلک آرڈر میں مینٹین کرنے میں ڈسٹربنس کر رہی ہے تو تب یہ اکارڈنگ ٹو لا اس پہ ریسٹرکشنز امپوزڈ ہو جائیں گی. نیکسٹ آرٹیکل 16 کہتا ہے فریڈم آف اسمبلی. ایوری سٹیزن ہیو اے رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی وداؤٹ آرمز. لیکن اس میں پھر ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، امپوز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو لا. جب آپ کی گیدرنگ، آپ کی جو اسمبلی ہے وہ کسی بندے کو، کسی سٹیزن کو کوئی نقصان پہنچا رہی ہو یا کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو اس سے، یا کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہو جو قانون کے خلاف ہے، تو تب یہاں پہ لا جو ہے وہ ریسٹرکشن امپوزڈ کر دیتا ہے. ادروائز ایوری سٹیزن آف پاکستان ہیز فریڈم آف اسمبلی. نیکسٹ آرٹیکل 17 ہے ہمارے پاس فریڈم آف ایسوسیشن. ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو ایسوسیٹ فریلی. ایوری سٹیزن ہیو اے رائٹ ٹو فارم ایسوسیشنز اینڈ یونینز. Every citizen not in the service of Pakistan shall have right to form and be part of a political party. Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. اب یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ایسوسیشنز فارم کرے، یونین فارمز کرے، اور ہر شہری کے پاس رائٹ ہے سوائے ان کے جو پاکستان کی سروسز میں کام کرتے ہیں، ہر شہری کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو سورس اکاؤنٹ ہو اور جو ان کے سورس آف فنڈز ہوں وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو، ان لافل سورسز نہ ہوں. Every individual have the right to organize themselves into parties and even into special groups to advance causes and to circulate their views. It is only when the person combined together for illegal purpose تو تب جا کے لا ریسٹرکشن امپوز کر دیتا ہے، ان کو منع کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آرٹیکل 18 ہے فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن. آرٹیکل 18 کہتا ہے کہ ہر شہری پاکستان کا فری ہے ٹریڈ، بزنس، پروفیشن کے لیے کہ وہ کوئی بھی پروفیشن، ٹریڈ، بزنس اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ کہہ دیتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کوالیفیکیشن پریسکرائبڈ بائی لا. اب ایک ٹیچر ہے، وہ جا کے اگر ڈاکٹر بن کے سرجری کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پہ لا جو ہے ریسٹرکشن امپوز کرتا ہے. اسی طرح ایک لے مین اٹھ کے انجینئرنگ شروع کر دیتا ہے تو یہاں پہ لا ریسٹرکشن امپوز کرتا ہے. اس کے علاوہ ایوری پرسن ہیز اے رائٹ اینڈ ہیو فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن. State can by law ban a profession, occupation, trade or business by declaring it to be unlawful. Unlawful profession میں اب آ جاتا ہے کہ prostitution, trafficking in women, gambling, trade in narcotics and dangerous drugs، یہ تمام unlawful professions میں آ جاتی ہیں. تو ایسے جتنے بھی profession ہوں گے جو unlawful ہوں گے تو ان کو بھی لا جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے، منع کرتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے فریڈم آف پروفیشن تو ہم کوئی بھی پروفیشن اٹھا کے کوئی بھی پروفیشن لے لیں لیکن ایسے تمام پروفیشن جو کہ پبلک آرڈر، پبلک سیفٹی اور اس کے لیے اور ان لافل پرپزز کے لیے کے اگینسٹ اور لافل پرپزز کے اگینسٹ ہوں گے تو ان کو لا بین کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فریڈم آف اسپیچ انڈر آرٹیکل 19. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. دیر شیل بی اے فریڈم آف پریس. اب آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ ہر شہری کے پاس رائٹ ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا، بولنے کا کسی بھی معاملے پہ، اور اس کے پاس فریڈم آف پریس بھی ہے. لیکن جہاں پہ آپ کی فریڈم جو ہے دوسرے سٹیزنز کو نقصان پہنچا رہی ہو، ان کے اگینسٹ جا رہی ہو، ان کو تکلیف دے رہی ہو، تو تب وہاں پہ لا کے اکارڈنگ آپ پہ ریسٹرکشنز امپوز ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی فریڈم آف اسپیچ کو یوز کرتے ہوئے کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، کسی کے کوئی بھی باڈی کلر یا کسی بھی کام پہ اس کو نہیں آپ تکلیف دے سکتے یا اس پہ ٹونٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آپ کی فریڈم آف اسپیچ کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو لا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے رائٹ ٹو انفارمیشن.
Under Article 19, every citizen shall have a right to have access to information in all matters of public importance. Public importance کے جتنے بھی میٹر ہیں ہر پرسن کے پاس رائٹ ہے, ہر پاکستانی شہری کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ان تمام میٹرز پہ وہ ایکسیس حاصل کرے, انہیں جان سکتا ہے, ان کے بارے میں انفارمیشن لے سکتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن. ہر پاکستانی شہری کے پاس, ہر شہری کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن جو بھی ہے اس پہ فیتھ شو کرے اور اپنے جو بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مینیج کر سکتا ہے, کہ وہ اپنا کوئی بھی ریلیجن ہے اس کو فریلی پریکٹس کر سکتا ہے, اس کو پروفیس کر سکتا ہے, پروپیگیٹ کر سکتا ہے اپنے ریلیجن کو. اپنا کوئی بھی اس کا سیکٹ ہے کہ کوئی بھی مسلک ہے تو اس کو وہ اسٹیبلش کر سکتا ہے, مینٹین کر سکتا ہے, مینیج کر سکتا ہے. اس میں قرآن پاک نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ لیٹ دیئر بی نو کمپلشن ان ریلیجن, دین میں جبر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ پھر آ جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی پریکٹس جو آپ ریلیجیس بیان کر کے کرتے ہو جس پہ جو کہ اگینسٹ دا لا ہوتی ہے, اگینسٹ دا پبلک آرڈر ہوتی ہے یا موریلٹی کے اگینسٹ ہوتی ہے, تو وہاں پہ لا آپ کو ریسٹرکشن امپوز کر سکتا ہے کہ آپ اس کو پبلکلی پروفیس نہیں کر سکتے. تو اب تک کے لیے یہ اتنا ہی ہے. آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ADPP کے باقی کا جو بھی آرٹیکلز دیے گئے ہیں سلیبس میں وہ ہم کور کر لیں گے. پلیز اسٹے ٹیونڈ اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.